تو آج ہم ایک بہت ہی میں کہوں گا غیر معمولی موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ جی ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ کوئی سیاسی تجزیہ نہیں، کوئی اخباری کالم نہیں، بلکہ ایک نجومی اور ایک پامسٹ یعنی ہاتھ کی لکیریں پڑھنے والے کے درمیان ہوئی گفتگو کا ٹرانسکرپٹ ہے۔ بالکل۔ اور یہ گفتگو عمران خان کے سیاسی مستقبل پر ہے۔ جی اور ہمارا مقصد یہاں یہ پرکھنا نہیں ہے کہ یہ علوم سچے ہیں یا جھوٹے، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ قدیم شعبے ایک جدید سیاسی رہنما کی زندگی، اس کی جدوجہد اور اس کے مستقبل کو کس طرح دیکھتے ہیں، مطلب وہ کیا کہانی سناتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک طرح سے بیانیے کا تجزیہ ہے۔ ہاں، ہم ان دعووں اور پیشن گوئیوں کے پیچھے جو منطق ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے بغیر ان کی توثیق یا تردید کیے۔ صحیح۔ یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا کہ عمران خان کے ذائچے کے ستارے اور ان کے ہاتھ کی لکیریں ان کی شخصیت اور سیاسی سفر کے بارے میں کیا اشارے دیتی ہیں، کم از کم ان ماہرین کی نظر میں۔ تو آئیے اس دلچسپ دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی سوال جس پر اس گفتگو میں بات ہوئی وہ پاکستانی سیاست کا شاید سب سے بڑا سوال ہے۔ کیا عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ لائی تھی یا وہ اپنے بلبوتے پر آئے، جسے ہم کہتے ہیں لایا گیا یا مقدر کا سکندر؟ جی تو پہلے دیکھتے ہیں کہ ہاتھ کی لکیریں اس بارے میں کیا کہتی ہیں۔ دیکھیں، پامسٹ ظفر اقبال لک کا موقف بہت واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو لایا نہیں گیا بلکہ وہ میرٹ پر منتخب ہوئے۔ میرٹ پر؟ سیاست میں؟ جی، ان کا استدلال یہ ہے کہ سیاست بھی ایک طرح کی سلیکشن ہی ہے اور آپ ہمیشہ بہترین کھلاڑی کو ہی ٹیم میں رکھتے ہیں۔ اچھا۔ ان کے مطابق عمران خان میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو ایک کامیاب سیاستدان کے لیے ضروری ہیں: بے پناہ جرت، ثابت شدہ دیانت داری، عوام کو کھینچنے کی صلاحیت، جی، کرشماتی صلاحیت اور اپنی بات منوانے کا ہنر، یہ سب ان میں تھا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں نہیں چنا بلکہ ان کی صلاحیتیں ایسی تھیں کہ انہیں نظر انداز کرنا ہی ناممکن تھا۔ بالکل یہی نقطہ ہے۔ وہ ماضی کی مثالیں بھی دیتے ہیں، جیسے کہ جب عمران خان کرکٹ ٹیم میں آئے تو اپنی کارکردگی سے آئے، ورلڈ کپ جیتا تو اپنی قیادت میں جیتا۔ صحیح۔ شوکت خانم ہسپتال یا نمل یونیورسٹی بناتے وقت ان کے پیچھے کون سی ایجنسی تھی؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ تو ان کی اپنی کامیابیاں تھیں۔ جی، یہ سب ان کی ذاتی جدوجہد اور صلاحیت کا نتیجہ تھا۔ تو پامس کے مطابق جب ایسی شخصیت سیاست میں قدم رکھتی ہے تو عوام اسے پہچان لیتے ہیں۔ عوام کو ایک ایسے ہی مسیحا کی تلاش تھی۔ تو پامسٹری کی نظر میں یہ شخصیت کی تعمیر اور صلاحیت کا معاملہ ہے۔ اب اسی سوال کو علم نجوم کے آسمان پر دیکھتے ہیں۔ کیا ستارے بھی یہی کہانی سناتے ہیں؟ علم نجوم کی کہانی اس سے بھی ایک قدم آگے ہے۔ نجومی ڈاکٹر عمر فاروق کے مطابق یہ صرف صلاحیت نہیں، یہ مقدر کا لکھا ہوا تھا۔ مقدر کا؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا ذائچہ اتنا غیر معمولی اور طاقتور ہے کہ اس کے سامنے پاکستان کے باقی تمام سیاستدان ان کے الفاظ میں بونے نظر آتے ہیں۔ ان کے ذائچے میں سیارہ پلوٹو کی پوزیشن کا حوالہ دے کر یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ ان کا مقام صرف پاکستان تک محدود نہیں بلکہ عالمی سطح پر ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ انہیں کوئی لایا ہے علم نجوم کی روح سے ایک بے معنی بات ہے؟ بالکل۔ نجومی کے نزدیک یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی چونٹی کہے کہ میں نے ہاتھی کو دھکا دیا ہے۔ ہاں صحیح۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو وزیر اعظم بنا سکتا تو اپنے بیٹے یا بھائی کو نہ بنا لیتا۔ یہ ان کا مقدر تھا، ایک ایسی منزل جس پر انہیں ہر حال میں پہنچنا تھا۔ اس سن میں ذرائع میں ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے، وہ صحافی ایاز میر والا۔ جی بالکل، جب عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے حکومت سے ہٹایا گیا تو نجومی کی ایاز میر سے فون پر بات ہوئی۔ ایاز میر نے ظاہر مایوسی اور غصے میں پوچھا کہ اب کیا بنے گا خان کا؟ جو سب پوچھ رہے تھے۔ جی، تو نجومی نے بڑے اعتماد سے جواب دیا کہ خان اب پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو کر ابھرے گا۔ اچھا۔ یہ سن کر ایاز میر نے غصے میں فون ہی بند کر دیا، لیکن ذرائع کے مطابق کئی مہینوں بعد جب وہ دوبارہ ملے تو ایاز میر نے خود تسلیم کیا کہ آپ کا تجزیہ درست تھا، اور یہ بھی کہا کہ اگر اس وقت آپ میرے سامنے ہوتے تو شاید میں آپ کا گریبان ہی پکڑ لیتا۔ تو اس واقعے کو اس بات کے ثبوت کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ زمینی حالات کچھ بھی ہوں، ستاروں کی چال اپنا اثر دکھا کر رہتی ہے۔ بالکل۔ تو گویا دونوں شعبے، پامسٹری اور علم نجوم، اس بات پر متفق ہیں کہ ان کا عروج کسی کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کی اپنی شخصیت اور تقدیر کا کھیل ہے۔
اگر ماضی مقدر تھا تو کیا مستقبل بھی اتنا ہی واضح نظر آتا ہے؟ یہ اس گفتگو کا سب سے سنسنی خیز حصہ ہے۔ اچھا، علم نجوم کے مطابق ایک بہت اہم تاریخ کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ ہے 12 دسمبر۔ 12 دسمبر؟ کیوں، اس تاریخ میں کیا خاص ہے؟ پیشین گوئی یہ ہے کہ 12 دسمبر کے بعد عمران خان کا ذائچہ پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ طاقتور ہو جائے گا۔ لیکن اس کی کوئی خاص نجومی وجہ ہے یا یہ صرف ایک تاریخ ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے ایک ٹھوس نجومی دلیل دی گئی ہے۔ ان کے ذائچے کے پہلے خانے میں، جسے علم نجوم میں تالا کہتے ہیں، جو شخصیت کی نمائندگی کرتا ہے؟ جی بالکل، اس خانے میں 2 بہت طاقتور سیاروں مریخ اور شمس کا ملاپ ہونے والا ہے۔ مریخ اور شمس کا؟ جی، اس ملاپ کو علم نجوم کی زبان میں قرآن کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت نایاب اور طاقتور یوگ سمجھا جاتا ہے جو اکثر کسی نئے دور کے آغاز یا کسی بڑی تبدیلی سے منسلک کیا جاتا ہے۔ تو اس قرآن کا عملی نتیجہ کیا نکلے گا؟ پیشین گوئی یہ ہے کہ اس طاقتور ملاپ کے زیر اثر عمران خان اپنی واپسی پر ایک ایسا زبردست اور تاریخ ساز بیان دیں گے جو ملک کی سیاست کا رخ بدل کر رکھ دے گا۔ ایک بیان؟ جی، ایک ایسا بیان جو اتنا طاقتور ہوگا کہ اس کے بعد حالات تیزی سے تبدیلی کی طرف بڑھیں گے۔ اس کی مثال کے طور پر ماضی کا ایک واقعہ بھی سنایا گیا ہے۔ وہ باؤنسر والا؟ ہاں، وہی۔ جب نجومی نے پیشین گوئی کی تھی کہ خان ایک ایسا باؤنسر ماریں گے جو مخالفین کی برداشت سے باہر ہوگا، اور اس کے اگلے ہی دن انہوں نے خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ تبدیل کر کے سب کو حیران کر دیا۔ یہ تو حیران کن بات ہے، یعنی ان کے فیصلے ستاروں کی چال سے جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہوئی علم نجوم کی بات۔ کیا پامسٹری بھی مستقبل کے بارے میں اتنی ہی پورا امید تصویر پیش کرتی ہے؟ جی، پامسٹری کا نقطۂ نظر بھی اتنا ہی مثبت ہے، لیکن اس کی زبان مختلف ہے۔ کیسے؟ پامسٹ کے مطابق عمران خان ایک غیر معمولی خوش نصیب شخص ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دوسروں کی غلطیاں اور کوتاہیاں بھی بلا واسطہ یا بلا واسطہ طور پر انہیں ہی فائدہ پہنچاتی ہیں۔ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ جی، اور ان کے ہاتھ کی لکیروں میں ایک خاص نشان کا بھی ذکر ہے۔ کون سا نشان؟ ان کے ہاتھ پر ماؤنٹ آف مارس پازیٹیو پر ستارے کا نشان بتایا گیا ہے۔ پامسٹری میں مارس یا مریخ کا ابھار جرت، حوصلے اور لڑنے کی صلاحیت ہے۔ اور اس پر ستارے کا نشان؟ وہ کسی غیر معمولی واقعے یا تقدیر کی نشاندہی کرتا ہے۔ پامسٹ کا دعویٰ ہے کہ یہ نشان اکثر ایسی انقلابی شخصیات کے ہاتھ میں پایا جاتا ہے جو معاشرے میں بڑی تبدیلیاں لاتی ہیں۔ تو ان کے مطابق جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو وہ صرف حکومت نہیں چلائیں گے بلکہ پورے نظام کو بدل کر رکھ دیں گے۔ ان کی سوچ انقلابی ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ دونوں شعبے مریخ یعنی مارس کا ذکر کر رہے ہیں جو جنگ اور توانائی کی علامت ہے۔ جی، ایسا لگتا ہے کہ دونوں ہی ایک زیادہ اسرٹیو اور شاید کانفرنٹیشنل واپسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اچھا، تو فرض کرتے ہیں کہ یہ پیشین گوئیاں درست ثابت ہوتی ہیں اور وہ اقتدار میں واپس آتے ہیں، تو ان ذرائع کے مطابق ان کی اولین ترجیح کیا ہوگی؟ اس پر دونوں ذرائع میں حیران کن حد تک اتفاق پایا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دونوں کے مطابق ان کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی ترجیح ملک میں عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا ہوگی۔ اور اس کی بھی کوئی نجومی یا پامسٹری کی بنیاد بتائی گئی ہے؟ جی، نجومی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کا ذاتی ستارہ مشتری یعنی جوپیٹر ہے، اور وہ ان کے ذائچے میں بادشاہت کے مقام یعنی 10ویں گھر میں بیٹھا ہے۔ اچھا، علم نجوم میں مشتری کو سب سے بڑا فائدہ پہنچانے والا سیارہ مانا جاتا ہے۔ یہ انصاف، قانون، حکمت اور خوشحالی کی علامت ہے۔ چونکہ یہ ان کے ذائچے میں سب سے طاقتور پوزیشن پر ہے، اس لیے ان کی شخصیت اور طرز حکمرانی کا بنیادی محور انصاف ہی ہوگا۔ یہ تو ایک طاقتور انالوجی ہے، یعنی انصاف صرف ایک پالیسی نہیں بلکہ ان کی شخصیت کا بنیادی حصہ ہے ستاروں کے مطابق۔ بالکل، اور اسی بات پر زور دینے کے لیے ونسٹن چرچل کا مشہور قول بھی دہرایا گیا ہے۔ جنگ عظیم والا؟ جی، جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہم جنگ جیت جائیں گے تو انہوں نے جواب میں صرف ایک سوال پوچھا، کیا ہماری عدالتوں میں انصاف ہو رہا ہے؟ اور جب انہیں ہاں میں جواب ملا تو انہوں نے کہا تو پھر ہمیں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ واہ، مطلب انصاف کا تعلق براہ راست قومی طاقت اور بقا سے جوڑا گیا ہے۔ جی، اور عمران خان کی بھی یہی ترجیح ہوگی۔ یہ تو ہوئی انصاف کی بات،
لیکن کیا قوم کے لیے کسی وسیع تر ویژن کا بھی ذکر ہے؟ کیا وہ صرف ایک منصف ہوں گے یا ایک قوم کے معمار بھی؟ پامسٹری کا نقطہ نظر یہاں بہت دلچسپ ہے۔ ان کے ہاتھ پر وینس آف گرڈل نامی ایک نشان کا ذکر کیا گیا ہے۔ وینس آف گرڈل، اس کا کیا مطلب ہے؟ پامسٹری میں یہ نشان غیر معمولی کرشمہ، لوگوں کو جوڑنے کی صلاحیت اور زخموں پر مرہم رکھنے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، اس کی بنیاد پر یہ کہا گیا ہے کہ وہ تقسیم کرنے والے نہیں بلکہ جوڑنے والے لیڈر ہیں۔ جیسے وہ اپنے خطاب میں میرے پاکستانیوں کہتے تھے۔ بالکل، انہوں نے کبھی سندھی، پنجابی، بلوچی یا پٹھان کی بات نہیں کی۔ وہ ایک متحدہ قوم کا تصور رکھتے ہیں۔ تو اس نشان کی وجہ سے انہیں قوم کا معمار کہا گیا ہے۔ اچھا، قیادت صرف پالیسیوں کا نام نہیں، اہم اداروں اور عوام کے ساتھ تعلقات کا بھی نام ہے۔ اس گفتگو میں دو اور بہت اہم مراکز سے ان کے تعلق پر بات ہوئی ہے، ایک افواج پاکستان اور دوسرا سوشل میڈیا۔ جی، سوشل میڈیا۔ پہلے افواج کی بات کرتے، یہاں پھر سے سیارہ مریخ کا ذکر آتا ہے۔ پھر سے مریخ؟ جی، نجومی کے مطابق چونکہ مریخ جو دلیری اور بہادری کا سیارہ ہے ان کے زائچے کے پہلے یعنی شخصیت کے خانے میں ہے، اس لیے دلیری ان کی شخصیت کا بنیادی جزو ہے۔ اور اصول یہ ہے کہ دلیر لوگ دوسرے دلیروں کی قدر کرتے ہیں۔ بالکل، اس لیے وہ افواج سے فطری محبت کرتے ہیں اور جب بھی اقتدار میں آئیں گے پاکستان کے دفاع کو پہلے سے زیادہ مضبوط کریں گے۔ اور کیا پامسٹری بھی اس فوجی مزاج کی تائید کرتی ہے؟ ہاں، اور بہت دلچسپ انداز میں۔ پامسٹ نے ماؤنٹ آف مارس پازیٹیو پر ستارے کے نشان کی وجہ سے انہیں بغیر وردی کا سپاہی کا خطاب دیا ہے۔ بغیر وردی کا سپاہی؟ جی، ان کا دعویٰ ہے کہ یہ نشان اکثر تاریخ کے عظیم اور فاتح جرنیلوں کے ہاتھ میں پایا جاتا ہے جو کبھی شکست نہیں کھاتے۔ اچھا، اس لیے ان میں وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جو ایک بہترین سپاہ سالار میں ہونی چاہیے۔ فوج کے ساتھ تعلق کی یہ تشریح تو ان علوم کی اپنی منطق میں سمجھ آتی ہے، لیکن آج کے ڈیجیٹل دور کی ایک اور بڑی حقیقت سوشل میڈیا ہے۔ اس کے بارے میں کیا کہا گیا؟ جی، اور یہ شاید اس گفتگو کا سب سے منفرد اور حیران کن حصہ ہے۔ وہ کیسے؟ ڈاکٹر عمر فاروق نے اس کی وجہ اپنی ایک ذاتی تحقیق کی روشنی میں بیان کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی سافٹ ویئر انجینئرنگ پڑھ رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کے پاس بہت سے نوجوان سافٹ ویئر انجینئرز اپنے ذائچے بنوانے آئے۔ انہوں نے تجسس میں ان سب کے ذائچوں کا ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اور اس ڈیٹا سے کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ان تمام سافٹ ویئر انجینئرز کے ذائچوں میں 4 ستارے مشترکہ طور پر بہت زیادہ طاقتور تھے: مشتری، مریخ، عطارد اور چاند۔ مشتری، مریخ، عطارد اور چاند۔ جی، نجومی کے مطابق ٹیکنالوجی کے شعبے میں کامیابی کے لیے یہی چاروں چیزیں درکار ہوتی ہیں: غیر معمولی ذہانت، اس پر عمل کرنے کی توانائی، عوام کی نبض کو سمجھنا اور بڑے پیمانے پر کامیابی۔ ایک منٹ، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا عمران خان سے تعلق یہ ہے کہ… تعلق یہ ہے کہ نجومی کے مطابق عمران خان کے ذائچے میں یہی چاروں ستارے غیر معمولی طور پر طاقتور ہیں۔ اچھا، ان کے بقول یہی وہ نادیدہ اور کائناتی وجہ ہے کہ ٹیکنالوجی، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سے وابستہ لوگ یعنی آج کی نوجوان نسل فطری طور پر ان کی طرف کھنچتی ہے اور ان کے بیانیے سے جڑ جاتی ہے۔ یعنی یہ ایک طرح سے ستاروں کا انسین کنیکشن ہے۔ جی، جو انہیں اس طبقے میں بے پناہ مقبول بناتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک بالکل ہی مختلف زاویہ ہے۔ یعنی ان کے مطابق عمران خان کا ذائچہ آج کے ڈیجیٹل دور کے لیے بالکل موزوں ہے۔ اچھا، تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے علم نجوم اور پامسٹری کے دنیا سے ایک رہنما کی جو تصویر دیکھی ہے وہ کیا ہے؟ یہ تصویر ایک ایسے رہنما کی ہے جسے تقدیر نے چنا ہے، جو اپنی ذاتی صلاحیتوں کی وجہ سے ابھرا، ایک انقلابی جو پرانے نظام کو بدلنے آیا ہے، ایک معمار جو قوم کو جوڑنا چاہتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک ایسا شخص جس کا بہترین وقت ان ذرائع کے مطابق ابھی آنا باقی ہے۔ اور کلیدی نکات کیا تھے جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے؟ کلیدی نکات یہ تھے: اول، ان کی کامیابی کا تقدیر کا لکھا ہونا۔ دوم، 12 دسمبر کے بعد ایک بہت طاقتور واپسی کی پیشن گوئی۔ اور تیسرا؟ اور سوم، ایک ایسا طرز حکمرانی جو انصاف، قومی اتحاد اور دفاع کو مضبوط کرنے پر مرکوز ہوگا۔ اس ساری گفتگو کے بعد آخر میں ایک سوچ انگیز سوال ذہن میں آتا ہے۔ جی، یہ ذرائع تقدیر
اور ستاروں کی ایک بہت مضبوط تصویر پیش کرتے ہیں۔ لیکن سیاست اور قیادت کے اس پیچیدہ کھیل میں کسی رہنما کی کامیابی کا کتنا انحصار اس کی پہلے سے لکھی ہوئی تقدیر پر ہوتا ہے اور کتنا اس کے اپنے فیصلوں، حکمت عملی اور بدلتے ہوئے زمینی حالات پر؟ بالکل۔ یا شاید ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا لیڈر اپنی تقدیر خود بناتا ہے یا عوام کی اجتماعی خواہشات اور امیدیں اس کے لیے تقدیر کا راستہ ہموار کرتی ہیں؟